بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ان میں سے پہلا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللہ رب العزت اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ، کہ جس کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے اور اسی بیماری میں اس کو موت آ گئی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ، اس بندے کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، ہی المانعۃ ہی المنجیۃ من فتنۃ القبر، یہ سورت بھی اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اس لیے ہر روز کوشش کریں کہ میں نے سورۃ الملک پڑھ کے سونا ہے، جب بھی بستر پہ آئیں، کوئی اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن کیا ہے ہم کوئی 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ ہم تو اتنے مصروف ہو گئے ہیں نا، اتنے مشغول ہو گئے ہیں ہم کہ ہمارے پاس تلاوت کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت کے جو اذکار ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پڑھ کے سویا کریں سورۃ الملک، جب بھی سونا ہے سورۃ الملک پڑھ کے سونا ہے، ہر روز کی روٹین بنائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہی المانیہ ہی المنجیۃ من عذاب القبر، یہ بھی انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اور چوتھا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعہ الا لیلۃ الجمعہ، جو بھی انسان مسلمان جمعے کے دن کو یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے تو الا وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، تو اس کو بھی اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور پانچواں بندہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصدقہ لا تطفئ عن اہلھا حر القبور، کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، میں کہتا ہوں جن کے پاس تھوڑا بھی ہے نا وہ بھی خرچ کیا کریں۔ ضروری نہیں کہ صدقہ صرف اس نے ہی کرنا ہے جس کے پاس ڈھیروں مال ہے، جس کے پاس بہت زیادہ دولتیں ہیں، صدقہ صرف اس نے ہی نہیں کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو بھی حکم دیا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہوتا کہ تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، تم بھی صدقہ کیا کرو۔ پھر صحابہ مزدوری کرتے، محنت کرتے، مشقت کر کے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے، صدقہ کیا کرتے۔ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہوتا، ان کے گھر میں اتنی غربت ہوا کرتی، اتنی غربت ہوا کرتی کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے اور ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تصدقی ولو بشقی تمرۃ، عائشہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ایک آدھی کھجور بھی ہے نا تو اس آدھی کھجور کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، یہ آدھی کھجور ہی تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو صدقہ ہے وہ امیروں نے ہی کرنا ہے، جن کے پاس تھوڑا مال ہے، تھوڑی دولتیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ان الصدقۃ لا تطفئ عن اہلھا حر القبور، فرمایا یہ جو صدقہ ہے یہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، قبر کی سختی سے بچاتا ہے، اس لیے صدقہ کیا کریں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی مجھے کوئی نہ ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو اللہ رب العزت مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یرزق مما رزقہ اللہ، اے ابو ذر ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کیا کرو، یہ اپنی روٹین بناؤ کہ میں نے ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرنا ہے، یہ اپنی روٹین بنائیں کہ میرے دن کا آغاز ہوگا تو صدقے سے ہوگا، میں نے ہر روز صدقہ ضرور کرنا ہے۔ یرزق مما رزقہ اللہ، یہ نہ دیکھا کریں کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، یہ 10 روپے اللہ کی راہ میں دینے لگا ہوں، نہیں جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں 5 روپے بھی ہیں پھر بھی کوئی شرم محسوس نہ کریں، یہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، یہ 5 روپے کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ آپ کے پاس اب اتنی دولتیں ہوں، اتنا مال ہو تو آپ نے پھر بھی 5 روپے دینے ہیں؟ نہیں، اگر زیادہ مال ہے تو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصدقہ لا تطفئ عن اہلھا حر القبور، یہ صدقہ بھی قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے